رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باوز بلند اللہم صلی مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کچھ نہ کچھ تو میرا ساتھ دیں گے نا، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ ابھی جلوس تھا ہمارے گاؤں میں ہمالاتیہ میں، تو تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے چلے ہیں ہم جی۔ اگر نیندر آئیے تو پھر میرے زیادہ آئیے، میں چلتا رہا 2.5 گھنٹے، تو تسی آرام سے بیٹھے ہو، اگر بیٹھ کے تمہیں نیندر آ گئی تو پھر تو کمال ہی ہے جی۔ سونا نے مختصر جی حاضری ہے تو بچے خاموشی اختیار کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بچے تسی اوتھے ٹھیک بیٹھے ہو، اگر تھوڑے جو باہر ہو جانا کیونکہ اوتھو نظر ملنا شروع ہوئے گا، ٹھیک ہے؟ اس پاس شروع کریں گے۔ اگر تھوڑی مرضی جی ایتھے لیٹ لینے تا بھی جی جلدی لینا تاڑی، ٹھیک ہے؟ سارے حضرات توجہ تے محبت تے پیار نال اللہ سنو گے تو انشاءاللہ تمہیں مزہ آئے گا، کیونکہ آج جدے نام جیسی محفل سجا کے بیٹھے ہیں جی، اس نبی کا ذکر ہی ایڈا سونا ہے کہ تسی محبت میں سنو گے تو تھوڑا ظاہر بھی روشن ہو جائے گا، باطن بھی روشن ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ میں نے امید لگی ہے تسی بولو گے، ٹھیک ہے؟ بولو گے محبت نہ بولو گے، آدھا زندہ کلام پڑھئے تاکہ تسا سارے نے دلہ کے اندر ایسا نور داخل ہو جائے تو انہوں پتہ چلے کہ حضور کہتے سونے سن، سبحان اللہ، انہوں پتہ لگے حضور ایڈے سونے حضور، ایڈے سونے حضور، حضور ایڈے سونے سن جتوں گزردے سن جیڑا بیکدہ سی برمائی ٹیپ ہے سی، تو وہ کہتے مجبور ہو جانا سی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی بیکھیا نہیں اسی نمازہ پیچھے نہیں پڑھی، لیکن اسی پھر اتنا پیار کرنے ہیں حضور ساڑھے بارے چی فرمایا، حضور نے فرمایا میری ایک امت آوے گی وہ میں نے دیکھے گی نہیں، لیکن حضور نے فرمایا میرے نال اتنا پیار کرے گی جدو میری عزت تے ناموس دی باری آتے گی تو اپنے جانا میرے نام تو قربان کر دے گی، ٹھیک ہے؟ اپنے جانا میرے نام تو قربان کر دے گی۔ لہذا سنو میرے آل حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ صبح ہو طیبہ میں ہوئی بھٹکا ہے باڑا نور کا، صبح ہو طیبہ بھٹکا ہے باڑا نور کا، صبح ہوتے میں ہوئی بھٹکا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور مانتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم حضور کو نور نہ مانیں، ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے، لیکن جس ہستی کے ساتھ ہمارا عقیدہ جا کے ٹچ کرتا ہے اس ہستی نے کیا فرمایا، بڑی توجہ کے ساتھ لوگ تو یہاں الجھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں حضور نور ہے کہ نہیں، پتہ نہیں حضور سونے ہے کہ نہیں، پتہ نہیں حضور کا حسن و جمال کس طرح کا ہے، پتہ نہیں حضور کا نور پہلے موجود ہے سی کہ کوئی نہیں، پتہ نہیں حضور دی ذات ہوں موجود ہے بھی کہ کوئی نہیں۔ آؤ سنو تمہارے سامنے اس ہستی کا ذکر کرنے لگا جس
ہستی زنا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ، آپ نے فرمایا میرا عقیدہ بھی سن حضور، ہم آپ کو نور کیوں نہ مانیں، ہمارا تو عقیدہ یہی ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، حضور تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا، تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا۔ ایک بار نور کا آواز آنی چاہیے، کیونکہ اس نبی کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جس نبی کا نام اگر محبت سے لیا جائے اللہ ظاہر میں بھی نور داخل کرتا ہے، باطن میں بھی نور داخل کر دیتا ہے، لیکن محبت ہونی چاہیے، عقیدت ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے۔ اس طرح کی محبت حضور سے کرو تاکہ پتہ چلے یہ حضور کی آخری امت حضور کے نام پہ قربان ہونے کو تیار ہے۔ کیوں جی؟ نور کا کی کہنا ہے؟ نور کا بڑا سوکھا دا لفظ ہے نا، کی کہنا ہے؟ نور کا۔ سارے نے بولے کی کہنا ہے؟ نور کا۔ پھر بولو کی کہنا ہے؟ نور کا۔ حضور دا ذکر کرو، حضور دا ذکر کرو، ٹھیک ہے؟ حضور دا ذکر کرو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا نور اس ویلے آیا جس ویلے کوئی بھی نہیں سی۔ سبحان اللہ۔ کنت نبیم و آدم بین الماء والتین، آدم اس وقت مٹی اور پانی کے درمیان سے حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی سے، میرا نور اس وقت بھی موجود سی، ٹھیک ہے؟ حضور دا نور اس ویلے بھی موجود سی، حضور دا نور آج بھی موجود ہے، ٹھلے بولے ہو، حضور دا نور آج بھی موجود ہے، حضور دا نور آج بھی موجود ہے، لہذا اس نور نو محسوس کرو، ٹھیک ہے؟ اس نور نو محسوس کرو، تسی محسوس کر لیا نا تو تم سمجھ لگ جائے گی اے جان تواڈی تواڈے کولوں دور ہوے گی، میرا نبی اس جان کولوں بھی تواڈے زیادہ قریب ہے، اے جان جڑی تواڈے اندر ہے، اے روح جڑی تواڈے اندر ہے، حضور ادے کولوں بھی زیادہ تواڈے قریب ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، حضور نے فرمایا مومن سمجھ میں تیری جان تو بھی زیادہ تیرے قریب ہوں، سمجھ ضرور لیکن سوچ ضرور، کہ تسی کہنا ہے نور کا، نور تو ہے نور تیرا سب گرانا، اچھا جی کہ چپ ہو کے بیٹھے ہو نا، میں نے چنگے نہیں لگتے، میں تو ایسے ہی کر رہا ہوں، کیوں کہ جس نبی کا سے ذکر کر رہے ہیں نا، میں تو دس دیتا ہے کہ نبی توڑیاں جاننا تو بھی زیادہ توڑے قریب ہے۔ میلاد منانا جائز ہے، چنڈیاں لانیاں جائز نے، چنڈے لانے جائز نے، لیٹنگ کرنی جائز ہے۔ اے بندہ نے چیز آ جائے مسجد کی گل کر کے جا رہے ہیں، میں پچھلے جمعے آئی میں لادیاں جامعہ مسجد بیٹھ کے ممبر رسول تے چیلنج کیتا سی، میں کہا سی میں اگلے جمعے ثابت کر کے دکھاواں گا میلاد کتنے لکھیا ہے۔ سبحان اللہ۔ چنڈیاں کتنے لگیاں؟ چنڈے کتنے لگے؟ لائٹنگ کتنے لگی ہے؟ دسنا کل جمعے تھے، میں وہ موضوع نہیں رہ گیا تھا کون دساں جدا منہ بند ہے، جدا اے سوچ رہا ہے ایمی پیا مولوی لگا ہوا ہے، میلاد دے کدھر لکھیا ہی نہیں، ایمی لکھیا ہوا ہے، چڑیاں کدھر لگیاں ہی نہیں، کتنے لکھے ہے؟ اے بندہ انہاں چیز دسے گا کوئی کل آوے دے سے، آوے کل جمعے تھے، ٹھیک ہے؟ دسے گا بندہ انہاں چیز اپنی کتابوں چ نہیں، غیرہ دی کتابوں چ ثابت کر کے میلاد دسا کرتا ہے انشاءاللہ، اپنی کتابوں چ نہیں، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں اپنی کتاب ہے تے ایڈی وڈی کیڑی گل ہے،
غیر کی کتاب دکھاؤ نا، اے بندہ نے چیز غیر کی کتاب میں ثابت کر کے دکھاوے گا کہ میلاد کتنے لکھیا ہوا ہے. صرف اسی میلاد نہیں مناتے، اے انہوں نے دسیا میلاد منانا چاہیے. میلاد منانا چاہیے. ٹھیک ہے، یا تے میری تقریر وچ نہ آیا کرو، جے آ جاندے ہو تو پھر چپ کر کے نہ پویا کرو. سبحان اللہ. میرا دل کرتا ہے کہ حضور دا ذکر میں بھی کراں تو تسی بھی کرو. سبحان اللہ. کیوں جی؟ دل کرتا ہے سارے دا. اے جی بار والے بھی سارے میرے نال نے. سبحان اللہ. جدے کو محبت فرما رہے نے حضور دا ذکر کرنا ہے، حضور دی بارگاہ وچ التجا کرنی ہے. وہ کیڑی؟ سنو اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کیا فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں گدا تو بادشاہ پر دے چھوٹی چیز نہیں کرنا، وہ بڑی ہے آگے جانا ہے. آلہ حضرت کی فرماتے ہیں، میں شعر پڑھا گا پھر سمجھ آوے گی. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا دور کا. آلہ حضرت فرماتے ہیں جڑا جانا ہے توڑا لے کے جانا ہے. توڑا لے کے جانا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری گئے تھے توڑا لے کے گئے. داتا صاحب گئے تھے توڑا لے کے گئے. پیر مہر علی شاہ گئے تھے توڑا لے کے گئے. سرکار گئے تھے توڑا لے کے گئے. اور سنو توڑا کیوں لے کے جانا ہے؟ آلہ حضرت فرماتے ہیں حسین بھی سوچ تو کتھے منگنے جا رہے ہیں، کیڑی ہستی دی بارگاہ جا رہے ہیں جدے بارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی. میرے نبی کریم نے فرمایا میرا اللہ مینوں دیندا ہے، میں اپنی امت وچ تقسیم کر دینا. حضور دی حدیث پاک ہے اور رب دا قرآن پڑھو انا اعطیناک الکوثر. جڑا الکوثر آیا ہے ادا مطلب بڑا لمبا چوڑا ہے. میں مختصر جی گل کردا جاواں. کوثر نہیں رب نے فرمایا، کثیر رب نے نہیں فرمایا، کیونکہ دوئے گنے جا سکتے نے، شمار کتے جا سکتے نے. کوئی بندہ مسجد دے باہر کھڑا ہو گیا کہ اندر بڑے کثیر لوگ نے، بندہ اندر آئے گنے جا سکتے نے. رب نے اپنے محبوب کو کثیر نہیں فرمایا، رب نے فرمایا الکوثر. اور رب نے اعلان کر کے آکھیا قیامت تک میرے نبی دی شان میں کوئی گندا رہے گن نہیں سکتا، گندا رہے نہیں گن سکتا، خزانے گندا رہے نہیں گن سکتا، شمار کردہ رہے نہیں شمار کر سکتا. اعلیٰ حضرت کی فرما دے کہ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. اور توڑا لے کے کیوں جانا ہے؟ نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا. اتھے توڑے دا کم نہیں، اتھے توڑے دا کم نہیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. چولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا میں ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ مانگ میرے غلام ذرا اور بھی کچھ مانگ. شیخ اعلیٰ حضرت ہے
فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ سے مانگو، حضور کی بارگاہ سے مانگو، حضور کی بارگاہ سے مانگو. آؤ میں نے جب اللہ کا قرآن پڑھا ہے، میرا پروردگار جل جلالہ اعلان فرما کے کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور. اب نے فرمایا کہ ایمان والیو تحقیق آیا تواڈے ول، جاءکم آیا، کم ہماری طرف. یہ کم یہ جمع کیسے گیا ہے؟ کم جمع کیسے گیا؟ اس میں 1 2 3 4 آدمی شمار نہیں کیے جاتے ہیں. جو جمع کا صیغہ ہو اس میں کثیر، جن کے جو لوگ شمار ہی نہ ہو، گنے نہ جا سکتے ہو، وہ جمع میں آتے ہیں. رب نے فرمایا جاءکم، فرمایا کہ میرا محبوب آیا تمہارے پاس کیا بن کر؟ نور بن کر. کیا بن کر؟ نور بن کر، نور بن کر. آؤ حضرت ذکر فرما رہے تھے، سید اسدان شاہ صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ جناب والا حضرت یوسف علیہ السلام نو ویکھ کے مصر دیاں عورتاں نے اپنی انگلیاں کٹ لیاں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ، آپ دے والد شاہ عبدالرحیم، توجہ فرمانا گل بڑی مزے والی ہے. شاہ عبدالرحیم آپ دے والد نے، اور شاہ عبدالرحیم کہندے نے میں رات نو ستیا خواب وچ حضور تشریف لے آئے. اللہ کرے سارے نو حضور دی زیارت نصیب ہو جائے. یا اللہ جڑے محبت نال بولے انہاں حضور دی زیارت نصیب فرما دے. دعا کریا کرو کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، توجہ فرما دے جانا. شاہ عبدالرحیم آپ فرما دے میں سنتا ہوں خواب وچ حضور تشریف لے آئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. شاہ عبدالرحیم کہندے نے میں پوچھیا حضور مینوں گل دی سمجھ نہیں آئی، جو ہے میری گل دی سمجھ نہیں آئی. حضور نے کیا میرا غلامہ کیڑی گل ہے؟ شاہ عبدالرحیم کہندے نے حضور گل دسو، میرے دل دے اندر گل ہے کہ حضور او مصر وچ عورتاں نے حضرت یوسف علیہ السلام نو ویکھیا تے انہاں اپنی انگلیاں کٹ لیاں، انہاں نوں ہوش ہی نہ رہی، حسن یوسف وچ گم ہو گئیاں. حضور میں کدھرے نہیں پڑھیا کہ تھوڑے حسن نو ویکھ کے لوگاں انگلیاں کٹیاں ہون. سبحان اللہ. میں بھی نہیں پڑھیا، شادی قبلہ میں بھی نہیں پڑھیا. ہن سنو حضور دا جواب، سننا حضور دا جواب. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہ عبدالرحیم تو سوال کیتا ہے، اور میرا جواب سن لے. تو کہنا ہے کہ میرے حسن نو دیکھ کے جناب والا لوگاں انگلیاں نہیں کٹیاں، ہاتھ نہیں کٹے، لیکن سن لے اللہ نے میرا سارا حسن ظاہر نہیں کیتا. اتھے یوسف علیہ السلام دا سارا حسن ظاہر ہو گیا سے عورتاں نے دیکھ کے انگلیاں کٹ لیاں، میرا سارا حسن ظاہر نہیں ہویا. اللہ نے نور دیاں پردیاں پیچھے میرے نور کو چھپا کے رکھیا ہویا ہے. اللہ نے میرے نور دے پردیاں پیچھے چھپا کے رکھیا ہے. بڑی توجہ دے غور فرمانا، جزاک اللہ خیرہ. توجہ فرما دے جانا. میرے آقا کریم نے فرمایا اے شاہ عبدالرحیم توجہ نال میری گل سن. حضور کیڑی گل فرمایا گیا کہ اللہ نے میرے نور دے پردیاں پیچھے چھپا کے رکھیا ہویا ہے. میرے گل توجہ نال سن. او کیڑی حضور نے فرمایا اگر میرا نور سارا ظاہر ہو جائے، میرا نور سارا ظاہر ہو جائے، حضور نے فرمایا کہ جڑا عمل زنانیاں نے پھینک کے انگلیاں کٹیاں سن، فرمایا او عمل ہی کچھ نہیں سی، او عمل ہی کچھ بھی نہیں سی. فرمایا کہ جڑا حسن میرا وے کہ لوگ جڑا عمل
کر دے او عمل تے کچھ بھی نہیں سی پتا چلیا جنہیں دیکھیا انہیں حضور دا اصل حسن نہیں دیکھیا اور جنہیں دیکھیا انہیں حضور دا اصل وضحا دا چہرہ نہیں دیکھیا آؤ توجہ فرما دے جاؤ میرے آقا کریم دی کچہری لگی ہوئی ہے صحابہ اکرام دا مجمع لگیا ہوئی ہے میرے آقا کریم نے سوال کیتا لوگوں اے صحابہ دسو عجیب تر ایمان کس دا ہے صحابہ کہنے نے سونے فرشتیاں دا فرشتیاں دا ایمان عجیب ہے حضور نے فرمایا نا نا انہاں دا ایمان عجیب کیویں ہو سکدا ہے او رہندے رب دی بارگاہ وچ نے سبحان اللہ یعنی انج کہہ لو ایمان اعلی کس دا ہے فرمایا کہ وہ رب دی بارگاہ وچ رہندے اور رب نو ویکھدے رہندے انہاں دا ایمان بڑا اعلی ہے لیکن حضور نے پھر پوچھا صحابہ دسو ایمان اعلی کس دا ہے حضور دے غلاموں سنو صحابہ بول کے کہندے نے انبیاء دا فرمایا انبیاء دا ایمان اعلی کیوں نہ ہوئے انہاں تے کتاباں بھی نازل ہوئیاں فیل بھی آندی رہی اور جنہیں دعاں کر دے سن کیونکہ اللہ دے نبی سن اللہ انہوں نے بڑا راضی ہے انہوں نے ایمان بڑا آل ہے جس پر حضور نے جناب والا صحابہ نے سوال کیتا توجہ نال پھر صحابہ اکرام کہتے ہیں سونے مدینے دیا تاجدار سانوں نہیں پتا آپ ارشاد فرماؤ میرے آقا کریم نے فرمایا میرے غلاموں سنو ایمان آدھا انہوں دا ہوئے گا جنہیں میں نوں ویکھن گے نہیں جنہیں میرے پیچھے نمازہ نہیں پڑھن گے جنہیں میرے نال جنگا نہیں لڑن گے جنہیں جناب میری زیارت نہیں کرن گے جنہیں میری کالی کمبلی نو نہیں دیکھن گے جنہیں میرے بلے دیاں زلفاں نہیں دیکھن گے علم نشرح لک صدرک دا سینہ نہیں دیکھن گے اور سنو اسی حضور دی امت جنہیں بارے چ میرے کریم آقا نے فرمایا ہے میری آخری امت ہوئے گی میں نو دیکھے گی نہیں انہاں دا ایمان اتنا اعلی ہوئے گا میرے نام تے اپنی جانا قربان کر دیں گے میرے نام ہوتے اپنی جانا قربان کر دیں گے غازی ممتاز قادری نے حضور نو نہیں دیکھیا اور نہیں دیکھیا غازی المدین نے حضور نو نہیں دیکھیا حضرت نے جو فرمایا سچ فرمایا لیکن میرے کریم آقا دی شان ہے میرے کریم آقا دا مقام ایسا ہے جتنی بیان کریے ٹائم تھوڑا ہے حضور دی شان بیان کر دیے ربیے دی شان ختم ہوئے گی نہیں ختم ہونے والے لہذا اعلیٰ حضرت زبان کا ترجمہ کر لینے ہیں کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا اولا ہمارا نبی سنو امام زرقانی فرماتے ہیں کہ حضور دا حسن حضور اتنے سونے سن اتنے سونے سن اتنے سونے سن جس گھر وچ داخل ہو جاندے سن اس گھر دے در و دیوار بھی روشن ہو جاندے سن شیخ ابو محمد عبد الجلیل القصری رحمت اللہ تعالی علیہ شعب الایمان کے اندر لکھتے ہیں کہ جتنے بھی حسین ہیں نا جتنے بھی سونے جتنے حضرت یوسف علیہ السلام کو شامل کر کے ٹھیک ہے آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام کا حسن جتنے بھی حسین ہیں فرمایا کہ سب حسینہ دا حسن حضور کے حسن کی خیرات ہے سبحان اللہ جی آپ لکھتے ہیں ایک حوالہ اور دیتا چلو علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم مولانا اشرف علی تھانوی آپ کی بڑی معتبر کتاب نشر الطیب آپ نے اس کتاب میں لکھا توجہ آپ نے اس کتاب کی ابتدا میں لکھا آپ کہندے ہیں کہ حضور دا نور اس ویلے موجود سی جس ویلے کسی دا بھی نور نہیں سی جس ویلے کسی دا ہی نور نہیں سی اس وقت بھی حضور دا نور موجود سی تے مولانا اشرف علی تھانوی سنو لوگ کہندے ہیں کہ او میلاد کیوں نہیں منا دے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب پتہ کی لکھ دیں آپ نے فرمایا کہ میں سوچیا کہ کتاب لکھنی شروع کراں سنو آپ نے فرمایا میں سوچا کہ کتاب لکھنی شروع کراں تو دیہڑا کیڑا رکھاں جس دن نو کتاب شروع کراں آپ نے فرمایا میرے ذہن خیال آیا کہ 12 ربیع الاول نیڑے آ گیا ہے تو انج نہ کرنا کہ 12 ربیع الاول میں کتاب لکھنی شروع کراں سبحان اللہ کون کہتا ہے میلاد نہیں مناندے سبحان اللہ ہیں جی میں ثابت کر کے دکھا رہا ہوں دس رہا ہوں اے نشر الطیب لینی ہے تسی ٹھیک ہے تے حوالہ میں دے کے جا رہا ہوں ایڈی بڑی کتاب نہیں ہے اور نجی کتاب ہے تسی اگر بیٹھے نہ پڑھن واسطے تو 3-4 دن لگن کے مک جائے گی اشرف علی تھانوی صاحب کی ایک اور کتاب ہے جدا نام ہے میلاد النبی سبحان اللہ
کی نا ہے وہ انہاں کتاب کا نا ہی میلاد النبی رکھ دیتا ہے. تو آج پھر بڑے عجیب لوگ نے سانو اٹھ کے کہنے جی میلاد کتنے لکھے ہے. اپنی کتاباں پڑھیاں ہی کوئی نہیں. اگر اپنی پڑھ لیندے تو سارے کو سوال ہے نہ کرتے. سنو اپنی کتاب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے آخیا کہ میں خیال کیتا کہ ایک کتاب کدو شروع کرا. آپ کے ذہن خیال آیا کہ 12 ربیع الاول اگے آ گیا ہے. 12 ربیع الاول میں شروع نہ کرا. آپ نے فرمایا 12 ربیع الاول میں کتاب شروع کی لکھ رہا تے کتاب مکن تے آئی. ذہن خیال آیا کہ کوئی دیہڑا ایڈا سونا ہوئے جدو کتاب ختم ہوئے. آپ نے فرمایا میں خیال کیتا تے 12 ربیع الاول پھر آ گیا. سبحان اللہ. 12 ربیع الاول آپ نے فرمایا میں 12 ربیع الاول والے دن کتاب کو ختم کر کے اس کتاب کا نام رکھا نشر الطیب فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سنو بات ختم نہیں ہوئی. میں سب سے اولا والا شعر پڑھنے کا سارے کو پڑھانا ہے. سنو توجہ نال. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ انہاں دنوں دے وچ نا توجہ کرنا سارے حضرات. انہاں دنوں دے اندر بیماری آئی سی کوڑ دی. وہ کیڑی بیماری ہے جی؟ میں بزرگ حضرات میں سنا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے آئی سی ہے آئی سی. وہ کس دی بیماری ہے لوگ اچھا ٹھیک ہے. مولانا اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ میں کتاب لکھ رہا سی تو میرے کو گل پہنچی کہ ادھر اگلے پچھلے گراؤں میں کوڑ دی بیماری آئی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ ہوا اتنی پھری کہ کوئی اس بیماری تو بچ ہی نہ سکیا. ادھر ہوا اتنی سخت ہوتی ہے کوئی اس ہوا تو بچ ہی نہ سکیا, کوئی اس بیماری تو بچ نہ سکیا. مولانا اشرف علی تھانوی کہتے ہیں جتھے میں کتاب لکھ رہا سی اس محلے وچ بیماری نہیں آئی. سبحان اللہ. اس محلے وچ بیماری نہیں. وہ سارے بول رہے ہو اس محلے بیماری نہیں آئی. مولانا اشرف علی تھانوی کہتے ہیں میں سوچا کہ اگے پیچھے گراؤں میں بیماری آئی ہے اچھے کیوں نہیں آئی. اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں میں رات کو سوچا تو میرے خواب آئی. کوئی آ کے میرے کہتا ہے کہ اشرف علی تھانوی تیرا کمال نہیں تو حضور دے نام تے کتاب لکھ رہا سی اللہ نے سارے نو بیماری تو محفوظ فرما دیا ہے جی. وہ کتاب لکھے ہے جی تو بیماری تو محفوظ ہو جائے. جڑے حضور دا میلاد منان چاہتا اپنے معبود کے صدقے اس کرونا نو پرا سٹ دے کہ کرونا ختم ہو جائے. اگر ہے میں تے ختم ہو جائے, اگر ڈرامہ ہے تے ڈرامہ بھی ختم ہو جائے. حضور یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ اسی غلام تھوڑی بارگاہ چ التجا کر رہے ہیں کہ سانو سارے نو اس بیماری تو نجات عطا فرما. ٹھیک ہے. اسی تو حضور دا میلاد منا رہے ہیں نا. انہاں لکھیا اسی منایا. اور یار لکھن والا اگر بیماری تو محفوظ ہو گیا تو جڑا پڑھن والا ہے پھر پڑھو گے کہ میں ساری گلاں تاں کہ کہیں تمید پڑھنا کہ پھر بھی تسی نہ پڑھو تے پھر لوگ کہتے ہیں وہ کھے بچ گئی ہے جی. اونج دی گل نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اگر تھوڑا ذوق ہے اشرف علی تھانوی صاحب لکھن تے بیماری تو محفوظ ہو جان تسی پڑھو حضور دا ذکر کرو کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی. سارے بولے سب سے اولا والا ہمارا نبی. سب سے اولا والا ہمارا نبی. میرا نبی اتنا اعلی ہے اتنا اعلی ہے اتنا اعلی ہے جڑا میرے نبی نال لا لیندا ہے اللہ انہوں بھی اعلی کر دیندا ہے. سبحان اللہ. اتنا کی پڑھو سارے محبت نال پڑھو گے ماشاءاللہ جی. جنگ زیادہ بیٹھے ہو میری عمر دے بیٹھے ہو ہیں جی. میری وچ 25 سال عمر ہے تے مقصد لگ جائے کہ میرے ہم عمر ہی حضرات بیٹھے تسی تے زور مارو ہیں جی. بڑھے حضرات جڑے بیٹھے تسی آرام نال پڑھو تے جڑے جنگ بیٹھے ہو یہ ہاتھ کھڑا کر کے. واہ واہ. ٹھیک ہے. اے ہاتھ جدوں زباناں تے مہر لگ جائے گی نا بند کر دتے جان. ہاتھ بولن گے انگلیاں بولن گیاں پیر بولن گے ہیں جی. جدوں اکھاں کناں تے مہر لگ جائے گی نا تے پھر رب حکم دے گا تو تسی بولو. تو یہ ہاتھ کم از کم اتنی گواہی دے پروردگارا میرے کو پوچھنا ہے میں تو 12 ربیع الاول دی رات نوں جھومدا سا تیرے نبی دے نام تے. سبحان اللہ. میں تو جھومدا سا تیرے نبی دے نام تے. یا اللہ ہن بھی حساب لینا ہے. سبحان اللہ. میں تیرے نبی دا میلاد منادا سا جدا میلاد تے فرشتے بھی خوشیاں منائیاں. سبحان اللہ. فرشتے بھی خوشیاں منائیاں. جڑے بڈھے حضرات ہو اس خون نال کہو پڑھو تے جڑے جنگ ہو نا اے مہربانی فرمائے. ٹھیک ہے. ہاتھ کھڑا کر کے سجا این جھنڈا بنا کے پڑھنا ہے. سب سے اولا والا سب سے اولا والا سب سے بالا
वाला और रसूलों हमारा नबी। आओ मेरे आका करीम के गुलाम को तवज्जो फरमा दे जाओ। मेरी आखिरी गल मैं कहीं खत्म करने लगा। मेरे आका करीम की विलादत हुई ते मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब जनाबे वाला काबा शरीफ दा तवाफ पे करते सन। हजूर दी विलादत दा वेला करीब आ रहे हैं और काबा शरीफ दा तवाफ पे करते सन। जिस वेले हजूर दी विलादत हुई कोई बंदा जाके अब्दुल मुत्तलिब नु जाके कहना हुजूर आओ तुहाडे घर एक चन्न वर्गा बेटा आया है, चन्न वर्गा बेटा आया, चन्न वर्गा बेटा आया। आओ तवज्जो फरमा दे जाना। अब्दुल मुत्तलिब तवाफ पे करदे सन। तवाफ छड़िया दौड़दे दौड़दे घर आए। आके देखिया हजूर नु गोद विच रखिया। रखे देखदे ने इन्ना सोहना, 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 इन्ना सोहना। देखिया अबू लाब से हजूर दा चाचा उन्हें इस्लाम नसीब नहीं होया, हजूर दी शरीयत नसीब नहीं हुई, हजूर दा दीन नसीब नहीं होया। ओ वाहिद काफिर है जिदी मुसम्मत विच अल्लाह ने कुरान दी आयत नाज़िल फरमाई है कि तब्बत यदा अबी लहब व तब। ओ वाहिद काफिर है कि मुसम्मत विच कुरान दी आयत नाज़िल हुई है। आओ तवज्जो फरमा दे जाओ। अबू लाब नु पता चलिया अबू लाब दी लोंडी जिदा नाम सोबिया है। आगे कह दिए अबू लाब तैनू मुबारक होए तेरे घर भतीजा पैदा होया है। काफिर सी खुश हो गया है, काफिर सी खुश हो गया। हजूर दा चाचा सी लेकिन आओ सुनो वो खुश होया। इस उंगली नाल इशारा करके अपनी लोंडी नु कहंदा जा अज तो बाद तू आजाद है। केड़ी खुशी विच? अपने भतीजे दी खुशी विच, सुभान अल्लाह, भतीजे दी खुशी में। आज अगर हजूर दा कलमा पढ़ने वाला सच्चा सुच्चा सुन्नी हजूर दा मिलाद ना मनाए मेरे वो चीज बड़ी परेशान कर देती है, हैरान कर देती है। खाइए हजूर दा नाम दा, इज्जत हजूर दे नाम दिया, बीवियां हजूर दे नाम दिया और औलाद हजूर दे सदके, दिया पुत्र हजूर दे सदके, इतनी कोठियां महल हजूर दे सदके। मिलाद मनाने दी वारी आवे मौलवियों को जाके फतवे पूछना है। इतनी मोहब्बत ना कर, हाँ इतनी मोहब्बत कर जिन्हें आला हज़रत ने की दी है, जिन्हें पीर मेरे अली शाह ने की दी है, जिन्हें कमगोर शी वाली हस्ती ने की दी है, जिन्हें दाता साहब ने की दी है। आओ जिन्हें जनाबे वाला माई दरियाई सरकार ने की दी है। आओ सुनो आज हजूर दा मिलाद इजना मनाओ कि लोगों को पता चल जाए ये हजूर दे ओ गुलाम ने जिन्हें मिलाद मनान भी वाले ने और हजूर दी नमूस ते प्यारा भी देण वाले, हजूर दी नमूस ते प्यारा भी देण वाले। ओ अबू लहब जेड़ा काफिर है जिदे मुसम्मत विच कुरान दी आयत नाज़िल हुई। असी हजूर दे ओ गुलाम जिन्हां दे हक विच कुरान दी आयत नाज़िल हुई। रब ने कई मरतबा फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। कई मरतबा रब ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया। लेकिन आओ सुनो अबू लहब को पता चलिया लोंडी नु आजाद कर दिता। तू आजाद है केड़ी खुशी? भतीजे दी खुशी च, आमीना दे लाल दी खुशी विच, सुभान अल्लाह, सोने आका दी खुशी विच, आमीना दा लाल और चन आसमाना दा सोने मुखड़े वाला, बददुआ दे चेहरे वाला, फल्लैल दिया जुल्फा वाला, जनाबे वाला। जिस वेले लोंडी आजाद हो गई अबू लहब मर गया। जिस वेले दफना के घर वाले घर वापस आ गए, घर वाले ख्वाब विच वेखदे ने अबू लहब। पूछया तेरा की बनया है? उसने कहा जी बड़ी सजा हो रही है। पता चलिया जेड़ा हजूर दे दीन तू भटक जांदा ओनू बड़ी सजा कब्र विच होंदी है। जेड़ा शरीयत मुस्तफा ते नहीं चलदा कब्र दे वासी बड़ी सख्त है। जेड़ा दीन मुस्तफा ते नहीं चलदा कब्र दे वासी बड़ी डाढ़ी है। तवज्जो फरमाना मेरे मुसलमान भाइयों। जिस वेले अबू लहब को पूछया गया कोई गुंजाइश है, ओ बोल के कहंदा हां है। उन्हें पूछया घर वाले दस केड़ी गुंजाइश है? उन्हें आख्या एक वक्त आया सी जदों मेरा भतीजा दुनिया ते आया सी, आमीना दा लाल आया सी, सोने मुखड़े वाला आया सी। मेरी लोंडी ने मैनू खबर दी सी। मैं उस खुशी विच इस उंगली दा इशारा करके अपनी लोंडी नू आजाद कीता सी। जिस वेले हजूर दी विलादत
میری منہ وچ پانا وا اور مینوں پانی بھی مل جاندا ہے میری سزا نوں بھی ختم کر دتا جاندا ہے مینوں پانی بھی ملدا ہے کیوں اس انگلی نال میں حضور دی آمد دی خوشی وچ اپنی لوٹی نوں آزاد کیتا سی جس ویلے حضور دی میلاد دا مہینہ آوندا ہے او دن آوندا ہے یعنی انج کہہ لو سوموار دا دن آوندا ہے اے انگلی نوں اپنے منہ وچ رکھنا مینوں پانی ملدا ہے سبحان اللہ کافر ہوے ایک انگلی نال جشن منائے سبحان اللہ ایک انگلی نال تے اونوں فائدہ ہوندا ہے کہ سنی اپنا سارا جسم لے کے حضور دی بارگاہ چ آ جائے سبحان اللہ اونوں فائدہ کیوں نہیں ہوے گا لہذا امام الانبیاء دے غلاموں جس ویلے حضور تشریف لے آئے رب تعالی نے فرمایا جبریل جا سارے نوں دس دے آسمان والیاں نوں زمین والیاں نوں مشرق مغرب شمال جنوب رہن والیاں نوں ہر ایک نوں جا کے دس کی ہو گئی ہے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے اور فرشتوں تانوں کی ہویا کیوں خوشیاں منا رہے ہو حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے اور جبریل کدھر جا رہے ہیں میں اس گل تے آ گیا گل مکن لگی ہے جبریل کدھر جا رہے ہیں اے جھنڈے کدھر لے کے جا رہے ہیں سبحان اللہ اے جبریل جھنڈے کتھے لے کے جا رہے ہیں اے کی مقصد کی ہو گیا تینوں کتاباں میں لکھ دین ہر فرشتے نال 70,000 فرشتہ سبحان اللہ ہر فرشتے نال 70,000 فرشتہ جلوس دی شکل وچ سبحان اللہ میں اشارے گل کراں گا لمبی چوڑی گل نہیں کراں گا ٹھیک ہے اشارے تو سمجھ آئے اے میرا کل جمعے دا موضوع ہے لیکن میں سنا کے جانا کدھر جا رہے جبریل ہاتھ وچ کیا جھنڈا سبحان اللہ سیدہ آمینہ فرماندیاں نے میں دیکھیا کہ میری آنکھاں دے پردے ہٹ گئے میں جبریل نوں ویکھیا کہ اتنا مجمع فرشتیاں دا لے کے قبلہ شاہ جی حضور کہ قبلہ جناب اے لے کے فرشتے کدھر جا رہے ہو معاملہ کی ہے ماجرا کی ہے کی ہو گیا ہے لوگ یہی پوچھتے نا وہ کی ہویا تانوں سنیو پتہ کی معاملہ ہو گیا کدھر جا رہے ہو مجمع بنا کے کسے چاول پوڑے ہاتھ وچ کسے جوس پڑے ہے اور کی ہویا تانوں کدھر جا رہے ہو یہی پوچھیا جبریل کدھر جا رہے ہو جھنڈے لے کے اے کتھے جانے تھے میں رب نے بھیجے ہے سبحان اللہ میں نہیں لا رہا رب نے بھیجے ہے سبحان اللہ پتہ چلے رب بھی اس خوشی شامل ہے سبحان اللہ رب بھی اس خوشی چ رب بھی اس خوشی چ جبریل رب دے حکم تو بغیر کچھ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا جبریل جان کی کریے فرمایا جھنڈے لے کے جا فرشتے نوں نال لے کے جا دنیا والےاں نوں پتہ چلے جھنڈا لانا ناجائز نہیں جھنڈا لانا ناجائز نہیں انہوں پتہ چلے کہ جھنڈا تے رب نے لوایا جبریل کولوں اج بشر لگا اوتھے نوری فرشتے نے لائے حضور دی آمد وچ نوری فرشتے نے لائے جبریل کتے جا رہے جھنڈا لے کے ایک مشرق وچ لایا ایک مغرب وچ لایا تین جھنڈے لائے نہیں لوگ بیان کرتے ہیں تین لائے میں چوتھا بھی لوڑ ہے سبحان اللہ حضور میں چوتھا بھی لوڑ ہے حسائس کبرا کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ آپ نے فرمایا 4 جھنڈے آمینہ سید آمینہ فرماتے ہیں میں 4 جھنڈے دیکھے سبحان اللہ ایسا کی کرو گے لوگوں نے 3 نہیں سنا ہضم ہوندے میں چوتھا بھی کٹ ماریا ہے سبحان اللہ ہن کی کرو گے حضور دے میلاد دا ٹکر نہ لا سبحان اللہ حضور دے منن والے مرنے کے زندہ ہیں سبحان اللہ فرمایا کہ جبریل کدھر جا رہے ہیں فرمایا جھنڈے لے کے ایک مشرق وچ ایک مغرب وچ ایک اس گھر تے اج بندہ اپنے گھر تے جھنڈا لانا ہے فخر کرتے حضور دے میلاد دا جھنڈا لایا ہے رب نے آکھیا میرے گھر تے جا کے جھنڈا کعبے دے اوتے لا انہاں لوگاں نوں پتہ چل جائے کہ گھر دے اوتے جھنڈا لانا بدعت نہیں ناجائز نہیں اے کفر نہیں اے شرک نہیں بلکہ حضور دے میلاد دی خوشی وچ جھنڈا لانا میرے رب دی سنت ہے
لیکن رب لواندا ہے، رب جھنڈے لوا رہا ہے۔ سیدہ آمینہ فرماندیاں نے میرے اکھاں کو پردہ ہٹیا تے میں ویکھیا ایک جھنڈا زمین تے لگے ہے، وہ کتے لگے اے چوتھا جھنڈا اے زمین تے لگے ہے۔ وہ کہندیاں نے کہ میں ویکھیا کہ ادھر نور اتنا ہے کہ نور دی لائٹ نکلدی ہے آسمان وچ، آسمان تو نکلدی ہے جھنڈے اوتے، سبحان اللہ، ہے جی نور دی لائٹ تو آندی ہے جھنڈے دے تے جھنڈے تو نکلدی ہے آسمان سے۔ فرشتے کی کر رہے ہو تے کی کردے پے ہو؟ اے تے 1400 سال تو بعد لوگ سڑ دے سوال کریں گے۔ سیدہ آمینہ فرماندیاں نے میرے اکھاں دے پردہ ہٹیا، میں ویکھیا کہ ستارے اتنے قریب 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 آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتیاں کیوں لاندے ہو؟ بتیاں کیوں لاندے ہو؟ بھئی آپ غلط کرتے ہو، کیوں لگاتے ہو؟ ہے جی کسی بچی کا جہیز خرید رہو، جو سوال کرنے والا ہوتا ہے وہ فل اسپاور حاجی ہوتا ہے۔ فل اسپاور حاجی کا مطلب ہے جس نے 50 حج کیے ہوتے ہیں۔ حضور کی بلا جس نے 50 حج کیے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ حضرت یہ کیوں لگا رہے ہو؟ یہ سائڈ تھوڑا سائڈ پہ آئے، کیوں لگا رہے ہو؟ جی کیا ہو گیا؟ یہ پردے بھی کون ان کے جڑا ذرا کی ناڑی جا رہا ہے کہ تگڑے نو پڑھ کر لگ لو جائے نا، ٹھیک ہے؟ وہ جناب کہندے ہیں کہ یار یہ نہ لگاؤ، یہ فضول خرچی ہے، آج لگا رہے ہو کل آندھی وغیرہ آئے گی یہ اڑ جائیں گی، ختم ہو جائے گا، یہ جنڈیاں جنڈے ختم ہو جائیں گے، کسی غریب بچی کا جہیز خرید کے اسے دو۔ جی آپ سچ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے کیوں جی حضور؟ لیکن معذرت کے ساتھ حاجی صاحب مجھے بتائیں کہ حج 50 مرتبہ فرض تھا، کتنی مرتبہ فرض ہے؟ کوئی بھی صاحب استطاعت ہو، بے شک استطاعت رکھتا ہو، ٹھیک ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، بے شک، ٹھیک ہے؟ فرمایا کہ جو استطاعت رکھتا ہے۔ حاجی صاحب تمہیں اس وقت نظر نہیں آیا، 50 حج تم نے کیے، تمہیں بچی کا جہیز نظر نہیں آیا، میلاد والے دن ہی ایک جھنڈی، ایک لائٹ، ایک جھنڈے پہ، ایک دیگ پہ تمہیں حضور کا میلاد نظر آ گیا ہے۔ سچ بتاؤ معذرت کے ساتھ، بچی کے جہیز کا معاملہ نہیں، تمہارا اندر کا شیطان جاگ اٹھا ہے۔ سچ بتاؤ تمہارا اندر کا شیطان جاگ اٹھا ہے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، اور سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں جی۔ تے اندر کا شیطان، اچھا جی 50 حج چلو نارمل لاؤ، نارمل 50 لاکھ روپیہ کا بننا نہیں، اے تے جناب کروڑ ٹوٹے جاتا ہے جی، تے کروڑ وچ کتنی بچیاں دی شادیاں ہوندیاں سن، تے میں اپنے کناں نال اپنی اکھاں نال او حاجی بیٹے جڑے بڑے فخر نال کہندے ہیں کہ اسی ہر سال مدینے تے مکے جانے ہاں، اوتھے حج کرنے ہیں جا کے، تے میرا اتنا ہو گیا ہے، میرے 40 ہو گئے، میں 50 پورے کرنے نے انشاءاللہ اللہ زندگی دیتی۔ حضور حج کرو، یہ ہاتھ دیکھو میرے، حج کرو لیکن میلاد پہ اعتراض نہ کرو، اگر میلاد پہ اعتراض کرو گے تو پھر تم نے 50 حج کس اتھارٹی سے کیے ہیں؟ کون سی اتھارٹی ہے تمہارے پاس؟ میرے نبی نے تو ایک کیا ہے، حضور نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا ہے، 50 نہیں کیے ہیں جی۔ 50 کعبہ حضور کے صدقے سے بنا ہے، حضور چاہتے تو کر سکتے تھے، حضور کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، لیکن حضور نے ایک ہی ہے، کیوں؟ فرضی ایک تھا، فرضی ایک تھا۔ آپ 49 حجوں کے پیسے جیز پہ نہیں لگا سکتے تھے، لیکن معاملہ کچھ اور ہے، تمہیں اندر سے جو تکلیف دے رہا ہے وہ ہمارے سامنے ظاہر کرو۔ سنی حج بھی کرتا ہے، سنی عمرہ بھی کرتا ہے، سنی نمازیں بھی پڑھے گا، سنی ناموس رسالت پہ پہرا بھی دے گا، میلاد آئے گا اپنی جانیں قربان کر کے رسول کے نام پہ جھنڈے لگائے گا انشاءاللہ، سنی اپنی جان قربان کر کے اسلام کے نام پر اور شریعت مصطفیٰ پہ پہرا دے کے انشاءاللہ جھنڈے لگائے گا۔ فرشتوں کی کر رہے ہو حضور آگے، حضور آگے، حضور آگے، حضور آگے، فلک کے نظاروں زمینی بہاروں، فلک کے نظاروں
حضور آ گئے. اللہ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. احسن بھائی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. نظر نہیں آ رہے میرے گھر چلے گئے. اللہ تعالیٰ تمہوں بھی احسن بھائی دے بھائی بیٹھے اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے. سارے محلے پورے گران ہر سال محفل میں بڑی محبت نہ سجاندے ہیں. جڑا مزہ اس محفل چ آیا نا یاد رکھو گے تسی انشاءاللہ. یہ پورا سال یاد رہنی ہے. اگلے سال بھی نہ محفل سجانی ہے. حضور دا میلاد ہوگا کرونا دا باپ ہی کیوں نہ آ جائے. ہوگا میلاد. حضور کا میلاد ہوگا ہر حال میں ہوگا. الحمدللہ آج ہم نے جلوس نکالا ہے تو ہم نے دیکھا ہے تقریباً 7-8 سال شاہ جی حضور 7-8 سال تقریباً جلوس میں ہو گئے. اتنا بڑا جلوس نہیں اتنا بڑا جلوس آج. میں والد صاحب نے عرض کر رہا سی حضور کے آج حضور نے بڑا کرم فرمایا سارے سے. حضور کرم فرما دیں دے پر کو کرم کران والا تو کرونا آیا ہے کہتا سیانا سی محرم وچ نہیں آیا ہے جی. ایک بڑے دنوں کی چھٹیاں نہیں سن ہو گئی ہیں. بڑا سیانا سی جی انہاں دنوں چ نہیں آیا. کتنا کو بادشاہ سی کہ رمضان شریف بڑا زور کیتا کہ بندے کے ساتھ بندہ ٹچ نہ ہو. کیا ہو جی لگ جائے گا. میں بخاری شریف بیان کرتا ہوں حضور نے فرمایا بیماری اس وقت لگے گی جب اللہ دے گا. اللہ بیماری کو دے گا بیماری لا سکتا نہیں. بندہ فقیر پھردا رہا ہے ہیں جی. سانو ویسے مدرسے میں چھٹیاں سن ایس دوست پر بیٹھا ادھر بیٹھا ہے جی نمازاں پڑھائیاں ہیں جی اپنے سکون نال. اسی تو کوئی کرونا پرواہ نہیں کی. میں تو کرونا کچھ بھی نہیں آکیا ہے جی. اصل اندروں چنگا ہے سارے اندروں صاف ہے. اسی کہنے ادو تک بیماری نہیں لگتی جدوں تک رب نہ دے. ٹھیک ہے. میں تمہیں دسنا کہ حضور دا درود پڑھیا کرو بے شمار پڑھیا. چلتے پھرتے اٹھتے بہندے درود سلام پڑھیا کرو. ٹھیک ہے. آج بھی میرے ہاتھ کو آرڈر جاری ہوا ہے کہ چھکے چاڑ لو. کوئی ہے نا حضور پر ہو گیا نا چاڑو پھر چاڑنے پڑھنے پھر ہیں جو ان کی پڑھنا چاڑو پھر. ٹھیک ہے. اگے اسی کہندے سے کہ بکریاں چاڑو تو ہونڈے انسانوں نے چاڑنے پہ اس طرح ہی گل ہے. اللہ سارے نو محفوظ فرمائے لیکن بیماری ضرور ہے اتنا ڈرامہ نہیں. سرکار بیماری ہے ہی کوئی تھی پہلے بھی نظر زکام سب ہے بابا جی کو میں پڑھایا ہوں کرونا ہی دا واسطہ آ گیا کافرہ واسطے جے بیٹھے اے بابا جی دی عمر دیکھو ایس عمر وچ بندے نو زکام ریشہ ویسے بھی ہوندا ہے پھر بھی بابا جی نو کوئی فکر نہیں. اور میں دعا کرنا کہ یا اللہ پاپ جی جان چھوڑے تے کو بابیاں دا عقیدہ سانو ملے. کیوں جی سو اے جان چھوڑے تے کو بابیاں والا عقیدہ سانو ملے. جتنے پہلے بابے نے نا میں تو صحیح دسنا جتنے پہلے بابے نے نا عقیدہ بڑا پکا سچا ہے. تو کہندے رب ہی رب ہے تے حضور ہی حضور نے چاہے کرونا دا باپ بھی آ جائے سانو چھیڑ سکدا نہیں چھیڑ سکدا. اللہ دے بندو تسی درود پڑھو نمازاں پڑھو. ٹھیک ہے. والدین دی خدمت کرو. میں تم بیماری دس کے جا رہا حضور کی ذات تے درود کھلا ڈلا پڑھو کھلا پڑھو. قرآن پڑھو. جڑا بندہ کہندا نا بیماری ہے انہوں کہے میرے پٹ نال پٹ جوڑ کے میرے نال بیٹھ کے قرآن پڑھ جے تے بیماری لگ گئی تے گل گئی. سبحان اللہ. بیماری قرآن تے شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ شفاء. حضور اگے کیے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا مومنوں توڑ واسطے قرآن شفا بھی ہے رحمت بھی ہے. سبحان اللہ. یہ رب قرآن کے اندر کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا. اللہ دے بندو درود پڑھو مسجداں آباد کرو. اور جتھے آ کے اساں اللہ نو راضی کردے ساں انہوں تالا لگ گیا. جتھے آ کے اساں اللہ دی بارگاہ جھک کے دعاواں کردے ساں کہ ساڈے والدین زندگیاں تے انہوں تالا لگ گیا کہ یہ جی کرونا آ گیا. اور خدا دا واسطہ جے نہ انہاں لڑکیاں نو اے کیوں کردے میں تانوں راز دی گل دس جاں. اے کرنے دی وجہ اے ہے کہ اس واسطے کردے کہ تسی حضرات جڑے ینگ ہیں نا ہیں جی انہاں نو ویسے مسجداں دی خبر ہی کوئی نہیں. اذاناں ہو رہی ہیں جی موبائل چل رہے فیس بکاں چل رہی ہیں گانے چل رہے ہیں فلماں چل رہی ہیں. انہاں آکھیا اس جنگ تے ٹیک کرو. یہ جنگ پہلے ہی ماریا انہوں اور مار. یہ جڑا ایک ادھی پڑھ دے بھی نہ پڑھے کیونکہ مسجد تسی آو گے تواڈے اندر دی روحانیت ودے گی. تساں رب دے قریب ہوو گے. یہ تانوں رب کو دور کرنا چاہندے ہیں. او اللہ دے بندیو چھڈو ان ڈرامے نو. کس کہڑے ڈرامے سے شروع کر بیٹھے ہیں. یہ ڈرامہ نہیں ہے چھڈو اس نو. لیکن تانوں چاہنے تے پینے. انہاں کیا ہے جی دفعہ 100 ہے جی
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੇੜਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਬੜੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਦਾ ਨਾ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸਨ ਜਨਾਬ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਉੱਠੀਆਂ ਸਨ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸੁਣੋ ਵੀ ਸੁਣੋ ਤਵੱਜੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੁਣੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਲਾਦ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਬੜੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਰੋਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੋ क्यों नहीं मस्जिद जाओ मस्जिद आओ मस्जिद बात करो नमाज़ा पढ़ो अपने बच्चों को लियाओ नमाज़ा पढ़ो और सुबह तहज्जुद टाइम उठ के हजूर ने फरमाया जेड़ा बंदा रब नाल अपनी दुआ मनवाना चाहता है ना एक तरीका है की करे तहज्जुद पढ़े जिवें दिल है जरा रब नु मना ले रब मान जाएगा ठीक है रब मान जाएगा तो भाई ने हुक्म फरमाया नबी साहब शेर पढ़ के इजाजत चाहना हजूर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैहि आरफ़ खड़ी आपने कदम उठी ते फरमाते थे कि कदर नबी की पता हजूर दे गुलामी दा हजूर दी शान दा की पता है जी लेकिन मैं जो कुछ कर रहा ये मैं नहीं करता ये हो जाता है सुभान अल्लाह ये हजूर दे मिलाद है हजूर दी महफिल विच हो जाता है लेकिन सुनो मियां साहब की फरमा दे रहे कि कदर नबी दा ओए की जानन ओ दुनिया दा रे कमी اللہ تعالیٰ اس پر تازہ رکھے لوگ اس کو شکول لیندے رہن اور میری دعا ہے کہ احسن بھائی بڑی محبت عقیدت نال اس پروگرام سے جان دیں اللہ احسن بھائی کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ خوش و آباد رکھے اور 12 ربیع الاول چڑیاں بھی لاؤ لنگر بھی کراؤ جھنڈے بھی لاؤ سب کچھ کرو کچھ بھی نہیں ہے سارا کچھ کرو حضور کا میلاد کے ڈٹ کے مناؤ بعد میں دیکھا جائے گا کی ہوئے گا اللہ سارے ناظرین کو فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین